اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو سید جواد احمد کا مدبانہ السلام۔ ناظرین کرام، حالیہ سیاسی صورتحال میں آپ نے بار بار ایک لفظ سنا ہوگا، سینٹ الیکشنز۔ حزب اختلاف جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے اور حکومت کا خاتمہ ہو جائے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ جلد از جلد سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں۔ اس کے لیے بلکہ انہوں نے تھوڑی سی وہ ترمیم بھی کی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ خفیہ بیلٹ کے بجائے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو۔ تو یہ سینٹ الیکشنز کی آخر اتنی اہمیت کیا ہے، اور سینٹ بنیادی طور پر ہے کیا، اس کا کام کیا ہے، یہ میں کچھ منٹوں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، پارلیمانی نظام حکومت میں پاکستان کے نظام کے تحت ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ میں ابھی آپ کو وضاحت کروں گا، وہ صوبائی اسمبلیوں اور کچھ قومی اسمبلی سے بھی ان کا الیکشن ہوتا ہے، وہاں سے وہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ تو اب سینٹ کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی پاکستان کا قانون، بنیادی طور پر تو قومی اسمبلی بھی قانون ساز اسمبلی ہے، اس کا کام جو سب سے بڑا اور بیسک بنیادی کام ہے وہ قانون بنانا ہے۔ کوئی بھی نیا قانون بنانا چاہتے ہیں آپ، گردے کی پیوند کاری کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں یا ناجائز قرار دینا چاہتے ہیں، آپ ریپ کے مجرم کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں، اس کا قانون بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی نیا قانون بنانا چاہتے ہیں، یا پچھلے قانون میں ترمیم چاہتے ہیں کسی میں، تو وہ پہلے قومی اسمبلی میں پاس ہوگا اور اس کے بعد سینٹ میں آئے گا سادہ اکثریت سے، اور سینٹ جو ہے جب تک اسے پاس نہیں کرے گی وہ قانون نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے سینٹ کا بہت زیادہ اہم رول ہے قانون بننے میں، اور اسی لیے حزب اختلاف جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، وہ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کس طرح ہوں گے، کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہی حکومت چلی جائے، کیونکہ اگر سینٹ کے الیکشنز ہو گئے تو حکومت جو ہے، جو ابھی اقلیت میں ہے سینٹ پہ، وہ اکثریت میں آ جائے گی، اور اس کے لیے قانون بنانا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو اس کو اکثریت ہے ہی لیکن سینٹ میں نہیں ہے۔ تو سینٹ میں جب اکثریت آ جائے گی تو سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے کسی بھی قانون کو بنانے کے لیے، تو وہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے وہ پاس کرا سکے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ نے کوئی آئین میں ترمیم کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی ترمیم کرنی ہے، صدر وزیر اعظم کا میعاد کم یا زیادہ کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ بھی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے سینٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے سیاسی حوالے سے۔ اچھا، یہ سینٹ کا الیکشن کس طرح ہوتا ہے، یہ میں ابھی آپ پہ طریقہ انتخاب وغیرہ اس پہ روشنی ڈالتا ہوں کہ سینٹ کا جو میعاد ہے وہ 6 سال ہے۔ ایک سینیٹر کی جو انتخاب ہوتا ہے وہ 6 سالوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں سے 3 سال بعد وہ سینیٹر اپنی نشست کھو سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹاس ہوتا ہے، اور قرآن اندازی مطلب آپ سمجھ لیں، اور اس کے ذریعے آدھے سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی سینٹ 104 ممبران پر مشتمل ہے، جس میں سے 52 جو ہے وہ 3 سال پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور باقی 6 سال پورے کرتے ہیں۔ ان 3 کا پھر 3 جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ پوری 104 جو ہے سینٹ کے ممبران جو ہے وہ کارروائی چلاتے ہیں۔ اب یہ سینٹ کے 104 ممبران یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا انتخاب ہوتا ہے صوبائی اسمبلیوں سے۔ آپ دیکھیے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 12-13 کروڑ اس کی آبادی ہے، اس کی 60-65% نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن جب سینٹ کی باری آئے گی تو اس کے 371 جو ممبران اسمبلی ہیں وہ 23 ممبر ہی منتخب کر سکتے ہیں سینٹ کے لیے، اور بلوچستان جس کی اسمبلی جو ہے وہ صرف 65 ممبران پر مشتمل ہے، وہ بھی 23 ہی سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب کر کے سینٹ میں بھیجیں گے۔ تو جب سینٹ کی باری آتی ہے تو تمام صوبے برابر ہیں، کسی کو عددی اکثریت اپنی آبادی کی وجہ سے حاصل نہیں ہے، جو کہ قومی اسمبلی میں ہے۔ تو یہ ایک تو نقطہ یہ ہے۔ تو وہ 23 ممبر کس طرح سلیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ ووٹرز بن جاتے ہیں، اور وہ سینٹ کے انتخاب کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیلٹ پیپرز پہ ان کے نام ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جو پسندیدہ سینیٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ٹک کرتے جاتے ہیں،
تو جو 23 جو سب سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا وہ 23 جو ہے اس میں 4 جو ہے آپ نے وہ خواتین کو منتخب کرنا ہوتا ہے اور 4 جو ہے آپ نے ٹیکنوکریٹس کو، جس میں ایک عالم بھی ضرور ہونا چاہیے، وہ منتخب کرنا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اقلیتی رکن ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ وہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ جب یہ ووٹنگ کر رہے ہوں تو اس میں ٹیکنوکریٹس کی علیحدہ نشستیں ہوں گی اور خواتین کی علیحدہ ہوں گی اور اقلیتی ممبرس کی علیحدہ ہوں گی. اچھا یہ چاروں اسمبلیوں نے یہ 23 ممبر جو ہے یہ سینٹ کے یہ الیکٹ کر کے بھیج دیے آپ نے سینٹ میں، تو یہ تو 92 ہوئے. تو باقی کہاں سے آئے؟ تو باقی 4 جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹیں ہیں اور وہ بھی اسی طرح اس میں جو ہے 2 جو سیٹیں ہیں وہ اسی طرح ٹیکنوکریٹس کی ہونی چاہیے، ایک خواتین کے لیے مخصوص ہے اور ایک جو ہے وہ مائنورٹی کے لیے، اقلیت کے لیے، اور وہ جو 2 ٹیکنوکریٹس ہیں اس میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے. اچھا باقی رہ گئے 96 یہ ہو گیا، اب 8 رہ گئے. اب 8 جو ہیں وہ فاٹا سے آتے ہیں. اچھا یہ اب چونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے لیکن ابھی تک چونکہ پرانا انتخاب چل رہا ہے، اس کے بعد ہی وہ تبدیل ہوگا. فاٹا ابھی انضمام ہو گیا اس کا خیبر پختونخوا میں، لیکن یہ لاسٹ الیکشن ہوگا کہ جس میں فاٹا کے ممبرز اس طرح سے الیکٹ ہوں گے. میں بار پتہ نہیں کیوں سیلیکٹ کہہ رہا ہوں الیکٹ ہوں گے. وہ 96 اور 8 اس طرح 104. اب وہ 8 کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور وہ 4 کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ جو 4 سینیٹر ہیں اسلام آباد کے، اس کے لیے قومی اسمبلی کے ممبران جو ہے نا وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ 4 سینیٹرز اسلام آباد کے منتخب کرتے ہیں. اچھا اور جو فاٹا کے ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ فاٹا کی وہ 12 ممبران ہیں ابھی، وہ فاٹا کی 8 نشستوں کے لیے جو ہے وہ اسی طرح ووٹنگ کرتے ہیں. اس میں بھی اسی طرح وہ ٹیکنوکریٹس اور خواتین اور مائنورٹی کا حصہ ہونا چاہیے اس میں. تو اس طرح صوبائی اسمبلیاں بھی ووٹ ڈالتی ہیں. صوبائی اسمبلیاں بلکہ سب سے زیادہ جو 92 سیٹیں ہیں وہ تو صوبائی اسمبلیوں سے وہ منتخب ہو کر آتے ہیں اور باقی جو 12 سیٹیں ہیں وہ قومی اسمبلی جو ہے ان کے لیے حلقہ انتخاب بن جاتی ہے اور قومی اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ ان کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس طرح یہ 104 ممبران جو ہے نا وہ سینٹ میں منتخب ہو کر آتے ہیں. 52 چونکہ اس دفعہ ریٹائر ہو جائیں گے مارچ 2021 میں جب قرآن اندازی ہوگی، تو ان 52 کا جب ری الیکشن ہوگا تو اس طرح جو ہے یہ سارا ہوگا. اب چونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے اسٹریٹ، تو اس لیے وہاں کے 23 ممبروں میں سے ظاہر ہے وہ زیادہ سینیٹر ان کے منتخب ہوں گے مطلب. اور پنجاب میں بھی ان کی ایک سائزیبل مطلب اکثریت ہی کہہ لیں بلکہ آپ تو یہاں سے بھی اچھے ممبران ان کے جو ہیں سلیکٹ ہو کے پتہ نہیں کیوں ذہن میں زبان پر ہی چڑھ گئے یہ سلیکٹ، تو وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو وہ اس طرح جو ہے ان کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہو جائے گی. اور جب وہ سینٹ میں اکثریت حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ کوئی بھی قانون بنانا چاہیں، وہ مطلب کہتے ہیں کہ جی کل سے وزیر اعظم کی توہین جو ہے کرنا وہ ایک جرم ہوگا اور اس پہ جیل ڈال دیا جائے گا 3 سال کے لیے، تو وہ قومی اسمبلی سے بھی پاس کرا سکتے ہیں اور سینٹ سے بھی پاس کرا سکتے ہیں کیونکہ ان کی اکثریت ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کے لیے حزب اختلاف جو ہے کوشاں ہے کہ ان کو سینٹ میں اکثریت نہ آنے دی جائے. لیکن سینٹ ہوتی کیا ہے یہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. سینٹ بھی ایک عوامی نمائندگی کا ایک مظہر ہے ادارہ اور ایک بہت اہم ادارہ ہے. آپ کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں سینیٹرز اور وہ قانون بنانے میں اس قدر اہم ہیں کہ ان کی رائے کے بغیر یہ کوئی قانون جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. اچھا سینیٹر کا ایک اور بھی ہے کہ سینیٹر جو ہے وہ وزیر بھی بن سکتے ہیں. تو اگر کوئی قومی اسمبلی سے ڈائریکٹ منتخب ہو کے نہیں آیا تو اگر کوئی سینٹ کا ممبر ہے تو وہ وزیر بھی بن سکتا ہے. تو حکومت اگر کسی کو وزیر بنانا چاہتی ہے تو وہ اسے اس طرح سینٹ کا ممبر بنوا کے تو اس کے ذریعے بھی وزیر منتخب کر سکتی ہے. تو سینٹ 104 ممبران، ہر صوبائی اسمبلی سے 23، اسلام آباد 4 اور فاٹا 8. تو اس طریقے سے سینٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے. ممبران 3 سال کے بعد اس کے آدھے ممبران جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں 52، ان پہ ری الیکشن ہوتا ہے اور 104 ممبران پہ مشتمل سینٹ آف پاکستان جو ہے اپنی کارروائی عمل میں لاتی ہے. تو یہ سینٹ کے بارے میں ایک اجمالی سا جائزہ تھا. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.